سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیہ سلطانہ۔ تاریخ کے اوراق میں چھپی وہ بیٹی جو جرأت و ہمت کا ایک مثالی پیکر تھی۔ قوم کے بہادر بیٹیوں کے نام۔ ایپیسوڈ 7۔ حکیم مسعود رازی نے ایک بڑا مرتبان پانی سے بھر دیا تھا، پھر اپنے پیرہن کی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور زہر کا ایک قطرہ پانی میں ٹپکا دیا۔ نظام الملک بہت غور سے یہ عمل دیکھ رہا تھا۔ بندہ نواز، نسخہ کیمیا تیار ہو گیا۔ حکیم رازی نے مرتبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میں آپ کے دشمنوں کی موت بند ہے۔ نظام الملک نے اسبات میں سر کو جنبش دی۔ اس پانی کے چند قطرے دونوں وقت غذا میں شامل کر دیے جائیں۔ حکیم رازی وزیر اعظم میں ہند کو قتل کا طریقہ سمجھا رہا تھا۔ 3 ماہ بعد اس کا اثر ظاہر ہونے لگے گا۔ اس کا تریاق؟ نظام الملک نے پوچھا۔ تریاق ہے، مگر اس وقت جب زہر کی تشخیص ہو جائے گی۔ حکیم رازی نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر کون تشخیص کرے گا؟ بڑے سے بڑے طبیب کو تو اس زہر کا نام بھی معلوم نہیں، تریاق کہاں سے لائے گا؟ پھر اس ترک باورچی کی قومی عصبیت کو ابھارا گیا جو یاقوت حبشی کے لیے کھانا پکاتا تھا۔ آخر ایک دن زہر کی پہلی خوراک اس شخص کے شکم میں اتاری گئی جو شہزادی رضیہ سلطانہ کا محافظ خاص تھا۔ حکیم مسعود رازی نے جمال الدین یاقوت کو وہی زہر دیا تھا جس سے یونان کے مشہور فلسفی سقراط کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس زہر کو شوگران کہتے ہیں۔ جب سقراط زہر کا پیالہ پی چکا تو اسے کچھ دور چلنے کا حکم دیا گیا۔ یونانی فلسفی مضبوط قدموں سے آگے بڑھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد سقراط کو محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں بھاری ہو گئی ہیں۔ وہ مزید آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ زہر دینے والے شخص کریٹو نے سقراط کے جسم پر کپڑا ڈال دیا۔ اب یونانی مفکر چت لیٹا ہوا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کریٹو نے سقراط کے پیروں پر ہاتھ رکھا، وہ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کریٹو نے سقراط کی پنڈلیوں کو زور سے دبا کر پوچھا، کیا آپ کچھ محسوس کرتے ہیں؟ سقراط نے نفی میں جواب دیا۔ پھر کریٹو نے یونانی فلسفی کی رانوں کو پوری طاقت سے دباتے ہوئے کہا، اب آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ سقراط نے نفی میں اپنے سر کو جنبش دی۔ اس کا آدھا جسم بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ سقراط نے خود بھی اپنے جسم کو دبا کر دیکھا، پھر زہر دینے والے سے مخاطب ہوا، میری زندگی کا سفر ختم ہونے ہی والا ہے۔ جب یہ زہر دل تک پہنچے گا تو میں تمہاری دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میری بات غور سے سنو کریٹو۔ زہر دینے والا سقراط کے چہرے پر جھک گیا۔ مجھ پر اسکاپیس کا ایک مرغ قرض ہے، تم یہ قرض اتار دینا۔ سقراط نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، ایسا ہی ہوگا، کریٹو نے مغموم لہجے میں کہا۔ وہ بھی سقراط کا عقیدت مند تھا مگر آمران وقت کے حکم سے مجبور تھا۔ آپ کچھ اور فرمانا چاہتے ہیں؟ سقراط نے کچھ کہنا چاہا مگر صرف ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ پھر دوسرے ہی لمحے شدید تشنج کا دورہ پڑا اور انسانی سانسوں کا کھیل ختم ہو گیا۔ حکیم رازی چاہتا تو سقراط کی طرح جمال الدین یاقوت بھی مختصر ترین وقت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا، مگر اس نے وزیر اعظم نظام الملک کی خواہشات کے مطابق حبشی زادے کو شکران زہر کی اتنی معمولی مقدار دی تھی کہ کئی ماہ بعد اس کا اثر شروع ہوتا اور پھر سلطنت دہلی کا امیر آخور آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھتا رہتا، یہاں تک کہ جب اس کی ہلاکت کا عمل مکمل ہو جاتا تو ماہر طبیب بھی یہی کہتا کہ جمال الدین یاقوت اپنی طبی موت مرا ہے۔ حبشی زادے کو زہر کی پہلی خوراک کا بس اتنا اثر محسوس ہوا کہ اس رات وہ بہت گہری نیند سویا۔ جمال الدین یاقوت کا معمول تھا کہ دربار برخاست ہونے کے بعد رضیہ سلطانہ کے حفاظتی دستے کی نگرانی کرتا، پھر جب شہزادی نماز عشاء سے فارغ ہو جاتی تو وہ اجازت لے کر
اپنی خوابگاہ کی طرف چلا جاتا جو محل کے اسی حصے میں واقع تھی۔ سلطان شمس الدین التمش کے حملے کی خبر سن کر گوالیار کے حاکم راجہ دیوبل نے اپنے منتریوں کا ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ تیری کیا رائے ہے سمیر سنگھ؟ راجہ دیوبل اپنے پردھان منتری سے مخاطب ہوا۔ التمش سے مقابلے کے لیے ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ فی الحال اس جنگ کو ٹال دینا چاہیے، پردھان منتری سمیر سنگھ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ کس طرح؟ راجہ دیوبل نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہمیں سلطان سے صلح کر لینی چاہیے۔ سمیر سنگھ نے اس طوفان کی شدت کا اندازہ کر لیا تھا جس کی خون آشام موجیں گوالیار کا جغرافیہ اور تاریخ بدل دینے کے لیے بے قرار تھیں۔ تو صلح کا مطلب سمجھتا ہے سمیر سنگھ؟ ایک راجہ دیوبل کا لہجہ غضبناک ہو گیا۔ صلح کی خواہش رکھنے والے حکمران کا ہاتھ ایک سوالی کا ہاتھ ہوتا ہے، اب یہ دینے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس ہاتھ کو جھٹک دے یا اس پر تھوڑی بہت بھیگ ڈال دے۔ راجنیتی میں تو یہی ہوتا ہے سمراٹ، سمیر سنگھ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہر طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے، اور اگر کسی طرح معاف بھی کر دے تو شکست خوردہ انسان کی زندگی بھکاری سے کم نہیں ہوتی۔ تو کیا تو ہمیں بھکاری بنانا چاہتا ہے؟ راجہ دیوبل ہذیانی انداز میں چیخا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری دھرتی گوالیار آگ اور خون کے سیلاب سے محفوظ رہے۔ سمیر سنگھ کے جسم میں بھی دوسرے راجپوتوں کی طرح گرم لہو گردش کرتا تھا، مگر قدرت نے اسے ایک دوراندیش دماغ بھی دیا تھا، اور اپنی اسی خوبی کی وجہ سے وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچا تھا۔ سمراٹ، یہ تلواروں کے نہیں دماغوں کے استعمال کا وقت ہے۔ میرے جاسوسوں نے مجھے خبر دی ہے کہ سلطان ایک لشکر جرار لے کر گوالیار پر حملہ آور ہوا ہے۔ ہماری فوج کھلے میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شاید اس پہلو پر آپ کی نظر نہیں گئی کہ سلطان التمش اسی فوجی مہم کی قیادت کرتا ہے جو اس کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ان حقائق کے انکشاف نے راجہ دیوبل کا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ پہلے ریاست گوالیار کی طرف سے ہوش مند لوگوں پر مشتمل ایک وفد سلطان کے پاس بھیجا جائے۔ پردھان منتری سمیر سنگھ نے تجویز پیش کی۔ یہ وفد نہایت دانشمندی کے ساتھ صلح کے مذاکرات کرے۔ بالفرض اگر سیاسی گفتگو ناکام ہو جاتی ہے تو پھر کسی دوسرے اقدام کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ ابھی تمام راستے بند تو نہیں ہوئے۔ مصالحتی وفد کے بھیجنے سے ہمیں ہمارے مقصد حاصل ہوں یا نہ ہوں، مگر اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ ہمارے نمائندے سلطان کے تیوروں کو بھی سمجھ لیں گے اور اپنی کھلی آنکھوں سے اس کی عسکری قوت کا اندازہ بھی کر لیں گے۔ آخر راجہ دیوبل سلطان التمش کی خدمت میں ایک وفد صلح کے لیے بھیجنے پر آمادہ ہو گیا، جس میں پردھان منتری سمیر سنگھ بھی شامل تھا۔ صلح؟ سمیر سنگھ کی بات سن کر سلطان التمش برہم ہو گیا۔ یہ وہ جنگ نہیں جس کا انجام صلح اور آشتی پر ہو۔ یہ معرکہ میرے اور راجہ دیوبل کے مستقبل کے بارے میں طے کرے گا کہ کون زندہ رہتا ہے اور کسے موت آتی ہے۔ سمیر سنگھ حیرت زدہ رہ گیا۔ سلطان کے اس قہرناک رویے کا سبب؟ درندوں کا وفد مجھ سے میرے قہر و غضب کی وجہ پوچھنے آیا ہے۔ سلطان کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو گیا۔ جب تک راجہ دیوبل اپنے ایک ایک ظلم کا حساب نہیں دے دے گا اس وقت تک اس سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ کیسا ظلم؟ پردھان منتری سمیر سنگھ کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ پردھان منتری سمیر سنگھ التمش کا اشارہ سمجھ گیا تھا، مگر اس نے قصداً گریز اختیار کیا۔ یہ ہماری ریاست کا اندرونی معاملہ ہے۔ جس طرح آپ دہلی کا نظم حکومت چلانے کے لیے کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، اسی طرح ہم بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ باہر کا کوئی شخص ہمارے سیاسی نظام میں مداخلت کرے۔ سمیر سنگھ نے بآواز بلند کہا۔ وہ اپنے آمیرانہ لہجے سے سلطان کے جاہو جلال کی نفی کرنا چاہتا تھا۔ تم ہندوؤں کا قتل عام کر ڈالو، یہ تو تمہاری ریاست کا اندرونی معاملہ ہو سکتا ہے، مگر مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرو سے کھیلنا؟ التمش کے ہونٹوں سے نفرت و غضب کی آگ برسنے لگی تھی۔ یہ سراسر الزام تراشی ہے، سمیر سنگھ نے بڑی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو ریاست کے کسی دشمن نے غلط اطلاعات فراہم کی ہیں۔ مجھے سلطان کی ذہانت و ہوش مندی سے یہ توقع ہرگز نہیں کہ وہ صرف افواہوں کی بنیاد پر خوشگوار تعلقات کو نفرتوں کی آگ میں جلا ڈالیں۔ سمیر سنگھ بڑی عیاری سے سلطان پر اپنے داؤ پیچ آزما رہا تھا۔ التمش کسی ظالم سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا۔ اب سلطان کے چہرے پر قہر کی وہی آگ روشن تھی۔ یہ ہے راجہ دیوبل کے مظالم کا عینی گواہ۔
التمش نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے نوجوان غیاث احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہی نوجوان تھا جو راجہ دیوبل کے مظالم کی خبر لے کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ میرے بچے، بیان کر کے گوالیار میں اہل ایمان پر کیا گزری؟ سلطان کا اشارہ پاتے ہی نوجوان غیاث احمد نے گوالیار کے ایک ایک گاؤں، ایک ایک قصبے اور ایک ایک گلی کی نشاندہی کر دی جہاں مسلمانوں کا خون بہایا گیا تھا اور ان پر دوسرے وحشیانہ مظالم کیے گئے تھے۔ کچھ دیر کے لیے پردھان منتری سمیر سنگھ کو سختہ سا ہو گیا، پھر وہ سنبھل گیا اور اس نے روایتی مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے سلطان التمش سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ ریاست میں ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا ہوگا۔ کم نظر لوگ مذہبی تعصب کی بنیاد پر کبھی نہ کبھی ہنگامہ کھڑا کر ہی دیتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ تو ہنگامے کی بات کرتا ہے سمیر سنگھ؟ سلطان نے گوالیار کے پردھان منتری کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تیری ریاست میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، یہ ہندو بلوائیوں کا نہیں، تیرا اور راجہ دیوبل کا کارنامہ ہے۔ تیری فوج نے بے یار و مددگار مسلمانوں کے مقتل تعمیر کیے ہیں۔ تجھے اور تیرے حکمران کو طاقت کا بہت نشہ تھا، ظالم سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کے سوا کوئی دوسری طاقت ہے ہی نہیں۔ اب تمہارا نشہ اترا اور دوسری طاقت مقابل آئی تو مصالحت کے لہجے میں بات کرتے ہو۔ تمہاری وہ تلواریں کہاں گئیں جنہیں بے دست و پا مسلمانوں کی شہ رگوں پر کھینچا گیا تھا؟ میں بھی انہی کا ہم قوم ہوں۔ اپنے شمشیر و سنا کو مجھ پر کیوں نہیں آزماتے اور اپنی کمانوں کا رخ میرے سینے کی طرف کیوں نہیں کرتے؟ التمش کے سپاہیوں نے اپنے سلطان کو اتنا مشتعل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ راجہ دیوبل سے جا کر کہہ دے کہ والی ہند کی طرف سے گوالیار کے درندوں کا دعوت عام ہے اور وہ اپنے مذہبی جنون کی پیاس بجھا لیں۔ میں دہلی سے انسانی خون کے دریا لے کر آیا ہوں۔ سلطان، آپ جذباتی ہو رہے ہیں۔ التمش کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سمیر سنگھ سہمسا گیا۔ جذباتی ہوتا تو اس وقت صورتحال کچھ اور ہوتی۔ سلطان کی آتش جلالی ایک ہی انداز سے بھڑک رہی تھی۔ اگر اسلامی آداب سفارت کا خیال نہ ہوتا تو تمہارے کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند کر کے قلعے کے سامنے پھینکوا دیتا۔ پھر راجہ دیوبل کو اندازہ ہوتا کہ طاقت کسے کہتے ہیں اور نا طاقتی کا مفہوم کیا ہے۔ جب پردھان منتری سمیر سنگھ کو اندازہ ہو گیا کہ سلطان التمش صلح پر آمادہ نہیں ہوگا تو اس نے خوشامدانہ لہجہ اختیار کر لیا۔ ہم نے سلطان کی محبت اور انسان دوستی کے بہت چرچے سنے ہیں۔ حیوانوں کو کیا خبر کہ انسان دوستی کیا ہوتی ہے؟ سلطان کے لہجے کی غضبناکی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میرا وقت برباد نہ کر، اب یہ معاملہ کسی مجلس میں نہیں، میدان جنگ میں طے ہوگا۔ پردھان منتری سمیر سنگھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ناکام و نامراد واپس چلا گیا۔ راجہ دیوبل میں سلطان کے مقابلے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ التمش کی فوجیں آگے بڑھیں اور پھر اس نے گوالیار کا محاصرہ کر لیا۔ ترکان شاہ شدید اذیت میں مبتلا تھی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ رضیہ سلطانہ کو قتل کرا کر اپنے راستے کی اس دیوار کو ہمیشہ کے لیے گرا دیتی، مگر التمش کے آخری الفاظ ملکہ ہند کو اس کے مذموم ارادے سے باز رکھتے تھے۔ اگر شہزادی کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ سب کچھ تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ترکان شاہ دیوانوں کی طرح رات رات بھر اپنے کمرے میں ٹہلتی رہتی، پھر جب اس کا جنون حد سے گزر جاتا تو وہ نظام الملک کو اپنے خلوت قدے میں طلب کر لیتی۔ وزیر اعظم ہند بے قرار ملکہ کو پرسکون رہنے کی تلقین کرتا۔ میں اپنی اس توہین کو کیسے فراموش کر سکتی ہوں کہ میرے بیٹے کو جبراً شہر بدر کیا گیا۔ ترکان شاہ کے انتقام کی آگ اتنی تیز تھی کہ جس کے اثرات سے ملکہ ہند کا سرخ و سفید چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا۔ سورج کی روشنی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں رات کے اندھیروں کو تو برداشت کرنا ہی ہوگا ملکہ عالیہ۔ وزیر اعظم نظام الملک مختلف دلائل دے کر ترکان شاہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر وہ تیرا عظیم الشان منصوبہ کیا ہے؟ ایک دن ترکان شاہ نے نظام الملک سے پوچھا۔ ابھی تک وہ حبشی زادہ بھی زندہ ہے اور رضیہ کے وفادار امراء بھی۔ اپنے اپنے وقت پر سب ہلاک ہو جائیں گے ملکہ، نظام الملک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہیں قتل تو ایک لمحے میں کیا جا سکتا ہے، مگر اس طرح آپ کا اور شہزادے رکن الدین کا دامن آلودہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے بڑی عیاری سے ترکان شاہ کو اپنے منصوبے کا محرک قرار دے دیا تھا اور اس جذباتی عورت پر یہ بات ثابت کر دی تھی
کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے اشارے پر ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت اپنے ہاتھوں سے نکل جائے۔ ترکان شاہ کسی صورت مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ ہمارے پاس بہت وقت ہے، نظام الملک اس شاطر کے لہجے میں گفتگو کر رہا تھا جسے اپنی کامیابی پر پورا یقین ہو۔ سلطان معظم گوالیار کے محاذ پر اس طرح الجھ گئے ہیں کہ 1 سال سے پہلے ان کی واپسی ممکن نہیں۔ اپنے دشمنوں کی قبریں تعمیر کرنے کے لیے اتنا وقت کافی ہے۔ اگر میرا بیٹا تاجدار ہند بن گیا تو میں تجھے ہیرے جواہرات میں تول دوں گی نظام الملک۔ ترکان شاہ بہت جذباتی نظر آ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے ملکہ عالیہ، نظام الملک نے اپنی عیاری کا ایک اور بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے صرف اپنے آقا سلطان التمش کے وقار کا لحاظ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ خاندان گردش روز و شب سے محفوظ رہے۔ اس خاندان میں تو رضیہ سلطانہ بھی شامل ہے۔ ترکان شاہ نے گھبرا کر وزیر اعظم کی طرف دیکھا۔ میں شہزادی عالیہ کا دشمن نہیں، نظام الملک نے ٹہر ٹہر کر کہا، جیسے وہ اپنی بات کی اہمیت ظاہر کرنا چاہتا ہو، مگر مجھے ایک عورت کی حکمرانی بھی گوارا نہیں۔ وزیر اعظم نے دوسرا زاویہ اختیار کر لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ سلطان اس نئے تجربے سے باز آ جائیں۔ جب لائق بیٹا موجود ہے تو پھر اپنے ناموس کو تماشا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا اس طرح حکومت ہوتی ہے کہ ایک نوعمر دوشیزہ چہرے پر نقاب ڈال کر سر دربار بیٹھ جائے اور مردوں کے لیے احکام جاری کرے؟ مجھے اس بات سے بہت دکھ ہوتا ہے ملکہ عالیہ۔ ترکان شاہ کے وسوسے دور ہو گئے تھے اور وہ پہلے کی طرح مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ میں بھی تو سلطان معظم کو یہی بات سمجھاتی رہی ہوں، مگر وہ میری کہاں سنتے ہیں۔ میرے اور آپ کے زاویہ نظر میں بڑا فرق ہے ملکہ عالیہ۔ نظام الملک نے ایک اور چال چلی۔ ترکان شاہ ایک بار پھر چونک اٹھی۔ یہ مردوں کی دنیا ہے ملکہ عالیہ۔ نظام الملک کا لہجہ انتہائی تعسف آمیز تھا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ دربار شاہی میں کیسے کیسے اوباش اور بد نظر عمرہ موجود ہیں۔ ایسے مردوں کے ہجوم میں شہزادی معظمہ کا جلوہ افروز ہونا، نظام الملک تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کون میری آقازادی کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کاش سلطان ذی حشم اس تکلیف دہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ یہ کہتے کہتے وزیر اعظم ہند نے سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر اداسی کا گہرا رنگ نمایاں تھا۔ ترکان شاہ بڑی حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگی جو شہزادی رضیہ سلطانہ کا مخالف بھی تھا اور ہمدرد بھی۔ مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ایک نظام الملک نے سر اٹھایا اور پرجوش لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم اس سے زیادہ اور کیا کریں گے کہ اپنے اس نمک خوار کو پسے دیوار زندان ڈال دیں گے یا برسر عام قتل کرا دیں گے۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی نظام الملک، ترکان شاہ نے اپنے وزیر اعظم کی ہیجانی کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہوگا ملکہ عالیہ۔ نظام الملک افسردہ نظر آ رہا تھا۔ شہزادہ رکن الدین کی حمایت مجھے چین سے جینے نہیں دے گی۔ ترکان شاہ کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ اسے نظام الملک کے جینے یا مرنے کی فکر نہیں تھی، وہ صرف اپنے بیٹے کا اقتدار چاہتی تھی۔ بے شک تو خاندانی التمش کا سب سے بڑا جانثار ہے نظام الملک، میں تیرے جذبوں کی قدر کرتی ہوں۔ کیسی قدر اور کیسی ناقدری! اب آپ کا یہ غلام انسانی ہوس کے طلسم سے اکثر آزاد ہو چکا ہے۔ بس حق گوئی اور حق نوازی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہتا ہوا نظام الملک کھڑا ہو گیا۔ اور حق یہ ہے کہ شہزادہ عالم ہی خاندان التمش کے حقیقی وارث ہیں۔ اگر ان کا حق چھینا گیا تو خاکم بدہن یہ عظیم الشان سلطنت برباد ہو جائے گی۔ نظام الملک نے اپنی سیاست کی کمان سے بیک وقت کئی تیر چھوڑ دیے تھے۔ کون سا تیر کس ہدف پر بیٹھے گا وہ خود اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ ترکان شاہ اقتدار کی شراب پیے بغیر جھوم رہی تھی اور نظام الملک کے قدم رضیہ سلطانہ کے اس مخصوص کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں بیٹھ کر شہزادی اپنے عمرہ سے گفتگو کیا کرتی تھی۔ نظام الملک نے حبشی زادے کی طرف دیکھا جو ایک دربان کی طرح کمرے کے دروازے پر مستعد کھڑا تھا۔ وزیر اعظم پر نظر پڑتے ہی جمال الدین یاقوت نے احتراماً سر جھکا دیا۔ نظام الملک کو اس کا یہ انکسار دیکھ کر کسی قدر حیرت ہوئی۔ کیسے ہو جمال الدین یاقوت؟ وزیر اعظم ہند کا انداز ہی ایسا تھا جیسے وہ حبشی زادے سے یہ پوچھ رہا ہو کہ وہ ابھی تک زندہ کیوں ہے۔ وزیر اعظم کی دعاؤں سے زندہ ہوں، جمال الدین یاقوت نے ایک رسمی سا جواب دیا تھا۔
مگر نظام الملک کو محسوس ہوا جیسے وہ اس پر طنز کر رہا ہو۔ شہزادی معظمہ کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، نظام الملک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جمال الدین یاقوت نے غور سے نظام الملک کی طرف دیکھا۔ اگر کسی خدمتگار کو اس کا فرض یاد دلا دیا جائے تو وہ اپنے منصب سے گر جاتا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ میں ابھی تک اپنے قدموں پر کھڑا ہوں۔ حبشی زادے کے لہجے میں بڑی استقامت تھی۔ نظام الملک فریب کارانہ انداز میں مسکرایا۔ بہت خوب، وزیر اعظم ہند نے حبشی زادے کی تعریف کی، مگر دل ہی دل میں یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، ان قریب تو اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ نظام الملک نے شہزادی رضیہ سلطانہ کی کنیز فردوس کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ فردوس قلعہ معلیٰ کی خوبصورت ترین کنیزوں میں سے ایک تھی۔ اسے دیکھ کر نظام الملک کے جذبات میں ہلچل سی مچ گئی۔ اگرچہ کئی کنیزیں اس کی خدمت پر مامور تھیں، مگر فردوس کے سامنے ان کی حیثیت کچھ ایسی تھی کہ جیسے سورج کے روبرو کوئی شمع روشن کر دی جائے۔ نظام الملک کے دل و دماغ میں جذبات و خیالات کا طوفان سا اٹھنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک فردوس کے سراپا کا جائزہ لیتا رہا۔ شہزادی کی کنیز خاص وزیر اعظم ہند کے احترام میں خاموش کھڑی رہی۔ اس کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھیں اور پورا جسم پسینے سے نہا گیا تھا۔ شہزادی معظمہ کو خبر کرو کہ وزیر اعظم ہند تشریف لائے ہیں۔ فردوس کو دیکھ کر نظام الملک کے لہجے کی آمیریت کچھ اور نمایاں ہو گئی۔ فردوس آہستہ قدموں سے اندر چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد نظام الملک کو اندر طلب کر لیا گیا۔ تشریف رکھیے، پردے کے پیچھے سے وزیر اعظم کو حکم دیا گیا۔ نظام الملک کرسی پر بیٹھ گیا۔ پردے کے پیچھے خاموشی رہی۔ شہزادی رضیہ سلطانہ چاہتی تھی کہ وزیر اعظم خود اپنی آمد کا مقصد بیان کرے۔ میں ایک ضروری کام سے حاضر ہوا ہوں شہزادی عالیہ، نظام الملک نے بہت آہستہ لہجے میں کہا۔ اسے شہزادہ رکن الدین کے واقعے کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ پردے کے پیچھے کوئی نرم و نازک اور نوعمر دوشیزہ نہیں، بلکہ ایک ذہین اور آہنی اعصاب رکھنے والا فرمانروا موجود ہے۔ شہزادی عالیہ نہیں، سلطان معظم کہو، رضیہ کی پرجلال آواز ابھری۔ ہمیں وزیر اعظم ہند سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ منصب سلطانی کو پہچاننے میں کوتاہی سے کام لیں گے۔ نظام الملک سیاست کے سمندر کا پرانا تیراک تھا۔ وہ ایک ہلکی سی موج کو خاطر میں نہیں لایا۔ اس خادم سے زیادہ کون ہوگا منصب سلطانی کو پہچاننے والا؟ وزیر اعظم الفاظ کا جادوگر تھا۔ اس نے رضیہ سلطانہ کے گرد بھی ایک طلسم کدے کی دیواریں اٹھانی شروع کر دیں۔ ایک عمر گزری ہے شہزادی عالیہ کا ورد کرتے کرتے، بس یہی وجہ تھی کہ زبان لڑکھڑا گئی، ورنہ مقام سلطانی تو یہ ہے کہ غلام کا دل و دماغ اور روح سب اس کے اسیر ہیں۔ کیسے زحمت کی آپ نے؟ رضیہ کے لہجے میں نرمی آ گئی، گویا شہزادی نے وزیر اعظم کا عذر قبول کر لیا تھا۔ کیا اس وقت سلطان معظم کے قریب کوئی اور بھی موجود ہے؟ نظام الملک نے جواب دینے کے بجائے خود شہزادی سے ایک سوال کر ڈالا۔ میری کنیز خاص کے سوا اور کوئی نہیں۔ رضیہ نے فردوس کی طرف دیکھا جو پسینے میں شرابور اپنے آقا زادی کے بائیں طرف کھڑی تھی۔ تقلیہ چاہتا ہوں سلطان معظم کہ بعض امور سلطنت اپنے سائے کے بھی متحمل نہیں ہوتے، نظام الملک نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا تھا۔ شہزادی نے فردوس کی طرف دیکھا۔ کنیز خاص ریشمی پردے سے باہر نکل آئی اور نظام الملک کے سامنے طویل و عریض کمرے سے گزر کر ملحقہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ فردوس کے جاتے ہی نظام الملک نے اپنے پیرہن کے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور ریشمی پردے کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ رضیہ سلطانہ نے پوچھا۔ شہزادہ رکن الدین کا خط، نظام الملک نے وضاحت کی۔ اس خط کو سرکاری ڈاک سے موصول ہونا چاہیے تھا، رضیہ سلطانہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ یہ میرا ذاتی خط ہے، نظام الملک نے اپنے سر کو مزید جھکا لیا تھا۔ شہزادہ رکن الدین نے مجھے بدایون طلب فرمایا ہے، شاید وہ کسی اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم بڑی ذہانت کے ساتھ ایک نئے منصوبے پر عمل کر رہا تھا۔ تو پھر چلے جائیے، شہزادی نے کسی تعامل کے بغیر کہا۔ رضیہ سلطانہ کا جواب سن کر چند لمحوں کے لیے نظام الملک کو سختہ سا ہو گیا، مگر وہ فوراً ہی سنبھل گیا تھا۔ میں دارالحکومت چھوڑ کر کس طرح جا سکتا ہوں جبکہ سلطان معظم یہاں موجود نہیں ہیں؟ محترم وزیر اعظم نے دہلی کے بام و در کو غور سے نہیں دیکھا۔ رضیہ سلطانہ کی پرجلال آواز ابھری۔
سلطان معظم یہاں ہمہ وقت موجود ہیں۔ اب نظام الملک کے تصورات کی پوری عمارت اکایم منہدم ہو گئی۔ نوعمر دوشیزہ نے اس کے پورے سیاسی وجود کی نفی کر دی تھی۔ وزیر اعظم میں ہند کا خیال تھا کہ اس کی یہ بات سن کر شہزادی رضیہ سلطانہ پریشان ہو جائے گی اور عاجزانہ لہجے میں کہے گی کہ آپ اس وقت دہلی چھوڑ کر بدایون نہ جائیں، ورنہ سارا نظم حکومت زیر و زبر ہو کر رہ جائے گا۔ مگر رضیہ سلطانہ نے نظام الملک کی اس اطلاع کو بس اتنی ہی اہمیت دی تھی کہ جیسے کوئی عام خدمتگار اپنی بیماری کے سبب چند دنوں کی رخصتی طلب کر رہا ہو۔ وزیر اعظم نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے کے بگڑتے ہوئے رنگ پر قابو پایا اور زخمی ہو جانے والے سانپ کی طرح پلٹ کر شہزادی رضیہ سلطانہ پر وار کیا۔ سلطان معظم، اپنے اس غلام کی مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، جس کا کمزور جسم 3 سمتوں سے آنے والی ہواؤں کی زد پر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک تنہا چراغ اپنے آپ کو کس طرح بچائے۔ نظام الملک نے فوراً ہی اپنا لہجہ بدل دیا۔ اب عیار سیاستدان ایک مظلوم شخص نظر آ رہا تھا۔ کیسی ہوائیں اور کیسا چراغ؟ رضیہ سلطانہ نے چونک کر پوچھا۔ آپ کی مادر گرامی ترکان شاہ چاہتی ہیں کہ میں ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہوں۔ نظام الملک کی آواز سے بیچارگی کا رنگ جھلک رہا تھا، اور شہزادہ عالم کی خواہش ہے کہ میں بدایون چلا آؤں اور ان کی کامیابیوں کے لیے راستہ ہموار کروں۔ یہ کہہ کر نظام الملک چند ساعتوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بڑے درد مندانہ لہجے میں شہزادی سے مخاطب ہوا، اور میرا فرض منصبی کہتا ہے کہ میں اپنی عمر بھر کے سیاسی تجربات آپ کی نظر کر دوں۔ نظام الملک کی بات سن کر رضیہ سلطانہ گہری سوچ میں ڈوب گئی، اور وزیر اعظم ہند یہی چاہتا تھا کہ خاندان التمش کے تمام افراد ایک دوسرے کو دشمن کی نظر سے دیکھنے لگیں۔ شہزادی رضیہ سلطانہ کا ذہن بھی بے شمار وسوسوں اور اندیشوں سے بھر گیا۔ میں سلطان ذی حشم کا نمک خوار ہوں، اس لیے آپ کا بھی حرف اعتبار ہوں۔ نظام الملک یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ امرائے سلطنت اس لیے ناخوش ہیں کہ آپ ایک خاتون ہیں، اور شہزادگان عالی مقام اس لیے خفا ہیں کہ انہیں حق وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم بڑی خطرناک چالیں چل رہا تھا۔ بے اختیار ہوں، اس لیے سر عام لب کشائی نہیں کر سکتا، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ سینکڑوں مردان دانشمند پر آپ کی تنہا عقل بھاری ہے۔ امور سلطنت میں آپ کی گواہی درجہ اعتبار رکھتی ہے۔ رضیہ سلطانہ ایک عیار سیاستدان کے فریب میں آ گئی۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ نظام الملک نصف قد تک جھکا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ وزیر اعظم نے بڑی ذہانت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا۔ کچھ دن پہلے شہزادہ رکن الدین نے ایک خفیہ خط کے ذریعے سے اسے بدایون طلب کیا تھا، مگر نظام الملک نے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ دارالحکومت سے روانگی اسے رضیہ سلطانہ کی نظروں میں مشکوک بنا دے گی۔ مزید یہ کہ وہ دہلی میں رہ کر ہی شہزادے کے مفادات کی حفاظت کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اس نے رکن الدین کے خط کو رضیہ سلطانہ پر ظاہر کر دیا کہ اگر کبھی مراسلات کا یہ راز فاش ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر سکے۔ نظام الملک کو مجبوراً ترکان شاہ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا تھا، مگر وزیر اعظم سے یہ حقیقت بھی پوشیدہ نہیں تھی کہ رضیہ سلطانہ کے جاسوس اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے نظام الملک نے شہزادی پر ترکان شاہ کے خوفناک عزائم ظاہر کر دیے تھے، تاکہ خاندان التمش نفرتوں کی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے۔ دراصل نظام الملک ان سیاست دانوں میں سے تھا جو بیک وقت ساری دنیا کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، مگر خود کسی سے راضی نہیں ہوتے۔ وزیر اعظم نے اپنا کوئی راستہ بند نہیں کیا تھا۔ نظام الملک کی آخری خطرناک چال یہ تھی کہ اس نے رضیہ سلطانہ کی تعریف کر کے اپنے مستقبل کو بچا لیا تھا۔ شہزادہ رکن الدین کی ناکامی کی صورت میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوتی، مگر نظام الملک نے ایک عورت کی شان میں قصیدے پڑھ کر اپنے تمام خطرات کو سیاست کے تیز نشتر سے ذبح کر دیا تھا۔ نظام الملک کے جاتے ہی کنیز فردوس کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی اڑی سی تھی اور آنکھوں میں خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ کیا بات ہے فردوس؟ اپنی کنیز خاص کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر رضیہ سلطانہ نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ عزت مآب، وزیر اعظم کس لیے تشریف لائے تھے؟ فردوس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ رضیہ سلطانہ کی شفاف پیشانی پر کئی بل پڑ گئے اور غزالی آنکھوں میں شدید ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ فردوس آگے بڑھ کر رضیہ سلطانہ کے قدموں سے لپٹ گئی
شہزادی حضور، کنیز اپنی حیثیت کو پہچانتی ہے۔ پھر رضیہ سلطانہ کی ناگواری کا وہی عالم تھا۔ میں تو بس اتنا عرض کرنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم ہندوستان کچھ بھی سہی لیکن آپ کے ہمدرد نہیں ہیں، فردوس نے رقت آمیز لہجے میں کہا تھا۔ تو اپنی حدود سے بہت آگے بڑھ گئی ہے فردوس، ایک رضیہ سلطانہ غضبناک نظر آنے لگی تھی۔ میری حد تو آقا زادی کے قدموں تک ہے، فردوس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ شخص کسی کا ہمدرد نہیں ہو سکتا جو اپنی بیٹیوں کو بھی ہوسکار نظروں سے دیکھے۔ وزیر اعظم بھی صرف اپنے نفس کے غلام ہیں۔ رضیہ سلطانہ جوش غضب میں کھڑی ہو گئی۔ اپنے دعوے کا ثبوت فراہم کر، ورنہ ریاست کے معزز ترین فرد پر الزام تراشی کی سزا بڑی سنگین ہوتی ہے۔ میں ان کی رعایا ہوں اور رعایا بھی بیٹی کی مانند ہوتی ہے۔ فردوس ابھی تک گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی تھی، مگر وزیر اعظم ہند نے باپ ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ میں نے پہلی بار انہیں اتنے قریب سے دیکھا اور وہ مجھے قاتل نظر آئے۔ یہ کہتے کہتے فردوس بھی کھڑی ہو گئی اور اس نے شہزادی کو پوری رودات سنا ڈالی۔ رضیہ سلطانہ کی حالت قہر اذیت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ سلطان التمش کی سختیوں کے باعث بہت سے عمرہ کے گناہوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، تاہم رضیہ سلطانہ حکمرانوں کی عیش پرستیوں کے قصوں سے ناواقف نہیں تھی۔ یہ تیری نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے فردوس۔ رضیہ نے اپنی کنیز خاص کا ذہن صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ خود بھی ایک باحیا دوشیزہ تھی، اس لیے وزیر اعظم سے بھی حسن ظن رکھتی تھی۔ شہزادی عالیہ، ایک عورت مرد کے وعدوں کے فریب میں آ سکتی ہے، مگر گناہ آلود نظروں کو پہچاننے میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اذیت و کرب کی آگ میں فردوس کے دل و دماغ بھی جل رہے تھے اور زبان بھی۔ کچھ دیر کے لیے رضیہ سلطانہ کی نظروں کے سامنے بہرام غوری کا چہرہ ابھر آیا۔ اگرچہ کہ نائب سپہ سالار کی آنکھوں میں محبت کا ایک مبہم سا پیغام تھا، لیکن شہزادی نے ایک لمحے میں اس زاویہ نظر کو پہچان لیا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو فردوس، رضیہ سلطانہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ طاقتور مردوں کی دنیا میں ایک کمزور عورت کیا کرے؟ میں وزیر اعظم سے دیگر معاملات میں کوئی بدگمانی نہیں رکھتی اور یہ میرا حلقہ کار بھی نہیں ہے، مگر فردوس دوبارہ رضیہ سلطانہ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ اتنی التجا ضرور ہے کہ مجھے اپنے سایہ کرم سے جدا نہ کیجیے گا۔ آج نہیں تو کل کسی نئی فتح کے جشن کا ہنگامہ برپا ہوگا، اور پھر اسی ہنگامہ نشاط میں وزیر اعظم ہند یا کوئی دوسرا ترک سردار اپنی خدمات کا سود وصول کرنے کے لیے سلطان معظم سے آپ کی اس کنیز کو مانگ لے گا۔ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے۔ ایک فردوس کی ہچکیاں تیز ہو گئیں اور وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ رضیہ سلطانہ نے بے قرار ہو کر فردوس کو گلے سے لگا لیا۔ اگر تو نیلام ہوگی تو اپنی خوشی کے ساتھ، مگر یہ ممکن نہیں کہ میری زندگی میں تجھے کوئی سیاسی تاجر خرید لے۔ فردوس اپنی آقازادی کے سینے پر سر رکھے سسک رہی تھی اور اس کے خیالوں میں بہرام غوری کا چہرہ ابھر رہا تھا۔ 5000 نو مسلم راجپوتوں کا سرغنہ امر سنگھ رات کی تنہائی میں ٹھاکر بلرام سنگھ اور سوامی دیناناتھ سے ملا۔ ٹھاکر، یہ زندگی کس کام کی؟ نہ عورت ہے نہ شراب، گھر بار بھی چھوٹے اور جیون کے سارے سکھ بھی روٹھے۔ تم نے ہمیں کس کام پر لگا دیا ہے؟ امر سنگھ بڑے تلخ لہجے میں بول رہا تھا۔ دیکھو، پتھر توڑتے توڑتے ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ راجپوت شودروں اور اچھوتوں کی طرح مزدوری کر رہے ہیں۔ کیسا انرتھ ہے ٹھاکر، شیر گھاس کھا رہے ہیں۔ ہمیں بتاؤ کہ ہمارے شکار کہاں ہیں، ورنہ ہم سب اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تم ہی دیوی دیوتاؤں کا آشیرواد حاصل کرو اور تم ہی کو دھرم کی یہ سیوا مبارک ہو۔ وہ دن آ گیا ہے میرے شیروں، بہت جلد تم سب کی بھوک مٹ جائے گی۔ اس وقت بلرام سنگھ سوامی کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ ٹھاکر نے ایک پیالہ لبریز کر کے امر سنگھ کی طرف بڑھا دیا۔ امر سنگھ ہفتے بھر کا پیاسا تھا، ایک ہی گھونٹ میں پورا پیالہ پی گیا۔ سلطان کو گوالیار کا محاصرہ کیے ہوئے 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ بلرام سنگھ امر سنگھ کو سمجھا رہا تھا، 8 دن بعد جب چاند ڈوب جائے تو تم سب فوجی چھاؤنی سے نکل کر گوالیار کی طرف روانہ ہو جاؤ گے۔ پھر تم سلطان کے سامنے پہنچ کر کہو گے کہ تمہیں تازہ دم کمک کے طور پر شہزادی رضیہ سلطانہ نے بھیجا ہے۔ میرے جاسوسوں کی اطلاعات یہی ہیں کہ سلطان اس محاصرے سے تنگ آ چکا ہے۔ وہ تازہ دم فوج کی آمد کو
اپنے لیے ایک نیک شگن سمجھے گا اور پھر تم آسانی سے شاہی لشکر میں شامل ہو جاؤ گی۔ سمجھ گیا ٹھاکر، امر سنگھ نے لہراتے ہوئے کہا۔ مکمل ترین منصوبہ ہی کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ خبردار لشکر میں ایک جگہ نہ رہنا، بلرام سنگھ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ 500 کی ٹولیوں میں تقسیم ہو جانا اور پھر ایک ہی وقت میں سلطان کے سوئے ہوئے سپاہیوں پر حملہ کر دینا۔ جے درگا ماتا کی، جے بھوانی کی، امر سنگھ نے جھومتے ہوئے کئی نعرے بلند کیے اور پھر سوامی دیناناتھ کی کٹیا سے نکل کر فوجی چھاؤنی کی طرف چلا گیا۔ دربار برخاست ہونے کے بعد آج پھر جمال الدین یاقوت نے شہزادی سے درخواست کی تھی کہ وہ بہت تھک گیا ہے، اس لیے آرام کرنا چاہتا ہے۔ کوئی 1 ماہ سے حبشی زادے کا یہی عمل تھا۔ اب اس نے شہزادی کے کمرے پر پہرا دینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ دربار میں بھی اس کی یہ حالت تھی کہ کھڑے کھڑے اونگتا رہتا تھا۔ شہزادی کچھ دن تو اس کی یہ حرکتیں برداشت کرتی رہی، پھر ایک روز حبشی زادے کو خلوت میں طلب کر لیا گیا۔ بابا محترم نے تمہیں میرا محافظ خاص مقرر کیا تھا، شہزادی نے تند و تیز لہجے میں کہا، اور میں اسے اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز سمجھتا ہوں۔ یاقوت حبشی کے ادب و احترام کا وہی انداز تھا، مگر اس کی آواز کھوکھلی تھی۔ مگر اب تم محافظ خاص نہیں رہے، ایک کاہل الوجود دربان بن گئے ہو جو کسی افیمی کی طرح دن رات سوتا رہتا ہے۔ رضیہ کا لہجہ کچھ اور تلخ ہو گیا۔ سلطان ذی قدر، خدا گواہ ہے کہ میں کوئی نشہ نہیں کرتا۔ یاقوت حبشی کے چہرے پر اذیت و کرب کا رنگ نمایاں ہو گیا تھا۔ پھر تم دربار سے اٹھ کر گھر کیوں چلے جاتے ہو؟ رضیہ سلطانہ نے اس طرح پوچھا جیسے کسی مجرم سے باز پرس کی جا رہی ہو۔ میں بیمار ہوں آقائے نعمت، حبشی زادے کی آواز میں عجیب سی خلش تھی۔ اگر میری جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اپنی جگہ سے جنبش ہی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو کیا خبر کہ میں کس طرح دربار تک پہنچا ہوں؟ چند قدم کا فاصلہ بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی طویل پہاڑی راستے سے گزر کر آیا ہوں۔ کسی طبیب سے رجوع کیا؟ رضیہ سلطانہ کا لہجہ کچھ نرم ہو گیا۔ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا وہم ہے، مجھے کوئی مرض لاحق نہیں ہے، حبشی زادے نے کسی مصلحت سے کام لیے بغیر صاف صاف کہہ دیا۔ پھر جب رضیہ سلطانہ نے خواجہ مہدی غزنوی اور سیف الدین ایبک سے مشورہ کیا تو دونوں ترک سرداروں کی زبانی جمال الدین یاقوت کے خلاف زہر اگلنے لگی۔ سلطان معظم کی بے پناہ نوازشات نے اس کم نسب کو مغرور بنا دیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ترک امیروں کو مناسب موقع کی تلاش تھی، بالآخر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے۔ ایک دن رضیہ سلطانہ نے یاقوت حبشی کو محافظ خاص کے عہدے سے معزول کرتے ہوئے کہا، تم گھوڑوں کی نگرانی کرو، یہی کام تمہارے لیے مناسب ہے۔ جمال الدین یاقوت سناٹے میں آ گیا۔ میرے نزدیک عہدۂ منصب سے گر جانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، مگر آقائے نعمت کی چشم اعتبار سے گر جانا غلام کی موت ہے، اور میں اس طرح مرنا نہیں چاہتا۔ بس ایک موقع اور۔ رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر تحکم آمیز لہجے میں بولی، کل سے تم نصف شب تک میری خوابگاہ کے دروازے پر پہرا دو گے۔ اگر اس دوران ایک بار بھی تمہاری آنکھ جھپکی تو ناقابل معافی مجرم قرار دے دیے جاؤ گے۔ یاقوت حبشی واپس چلا گیا۔ شہزادی عالیہ، واقعی یہ شخص بیمار نظر آتا ہے، جمال الدین کے جاتے ہی فردوس نے کہا۔ نہ اس کی رفتار باقی رہی نہ گفتار، ذرا غور سے دیکھیے کس طرح جا رہا ہے، جیسے زندگی کے بارے گراں کو گھسیٹ رہا ہو۔ آخر کوئی چیز تو ہے کہ جس نے اس کے قدموں کی دھمک بھی چھین لی اور لہجے کی تڑپ بھی۔ یہ تو زندہ لاش معلوم ہوتا ہے۔ مت کر فضول باتیں، شہزادی نے فردوس کو ڈانٹ دیا۔ محاذ جنگ پر بیماروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فردوس نے غور سے دیکھا، اس کی رحم دل آقا زادی ایک سخت گیر حکمران نظر آ رہی تھی۔ آج اماواس کی رات تھی، فضا پر اس قدر گہرا اندھیرا مسلط تھا کہ انسان کو اپنا آپ تک نظر نہیں آتا تھا۔ امر سنگھ اور اس کے 5000 ساتھیوں نے وزیر اعظم نظام الملک کے متعین کردہ 50 مسلح محافظوں کو قتل کر دیا اور زیر تعمیر فوجی چھاؤنی سے فرار ہو گئے۔ صبح جب یہ خبر دربار سلطانی میں پہنچی تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حالانکہ نو مسلم راجپوتوں کے فرار کی تمام تر ذمہ داری نظام الملک پر عائد ہوتی تھی،
مگر اس نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنی گردن بچاتے ہوئے ناکامی کا یہ طوق رضیہ سلطانہ کی گردن میں ڈال دیا تھا۔ شہزادی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی اور اس نے فوری طور پر اپنے سینکڑوں فوجی مفرور راجپوتوں کے تعاقب میں روانہ کر دیے، مگر شام تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ سلطان التمش نے دہلی سے رخصت ہوتے وقت نو مسلم راجپوتوں کی نگرانی کی ذمہ داری نظام الملک کے سپرد کی تھی، مگر چونکہ یہ بات تنہائی میں ہوئی تھی اس لیے وزیر اعظم پر انگلی اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ عیار سیاستدان اپنے ہمنوا امیروں کے ساتھ بیٹھا شہزادی رضیہ کی بدحواسیوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ترکان شاہ بھی بہت خوش تھی کہ التمش کے جانشین نے پہلی ناکامی کا مزہ چکھ لیا تھا۔ پھر اسی دن ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ جمال الدین یاقوت حسب معمول شہزادی رضیہ کے بائیں ہاتھ پر کھڑا تھا کہ ایکائک لہرایا اور کئی ہاتھ اونچے تخت سے پھسل کر فرش پر گرا۔ یہ حادثہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ شہزادی بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ دربار سلطانی میں موجود خدمتگار حبشی زادے کی طرف دوڑ پڑے۔ جمال الدین یاقوت کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ محافظ خاص کے قریب پہنچنے والوں میں وزیر اعظم نظام الملک بھی تھا۔ اسے حکیم مسعود رازی کے نسخے کی تاثیر پر یقین آ گیا تھا۔ نظام الملک نے بہت غور سے حبشی زادے کو دیکھا جو بہت تیزی سے اپنی طبی موت کی طرف بڑھ رہا تھا۔